الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا آنا بیٹھنا قرآن سننا قرآن سنانا اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے. سورہ المائدہ کے دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے. ہماری آیت نمبر بنتی ہے آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھا کرو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ گھٹنوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو اور اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر لیا کرو اور اگر تم بیمار ہو یا کسی نہ کسی سفر میں ہو تو فرمایا یا پھر تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا وہ اپنی عورتوں کے پاس سے آیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور فرمایا بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ آیت نازل ہوئی تھی. روایات سے پتہ چلتا ہے ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تو کئی لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے اور اس ٹائم میں وضو کے لیے پانی بھی نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی چونکہ لوگ پریشان تھے کہ فرمایا کہ اگر تمہیں غسل کرنے کی ضرورت ہو یا تمہیں وضو کرنے کی ضرورت ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پھر تم کیا کر لیا کرو، تیمم کر لیا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا ہار مانگ کے لایا کرتی تھی اور ان کا یہ ہار اکثر ہی گم ہو جایا کرتا تھا اور یہ ہار گم ہوا. پہلے ہار گم ہوا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، یہ ہار دوبارہ گم ہوا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک تہمت لگی جس کے نتیجے میں ہمیں سورۃ نور ملی اور بہت سے احکامات ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وضو کی فضیلت بہت ہے، وضو نماز کے لیے شرط بھی ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ویسے ہر وقت باوضو رہنا مستحب کے درجے میں ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو روزانہ وضو کر کے سوتا ہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، ساری رات جب وہ کروٹ لیتا ہے، ساری رات نیند میں اب بندہ سو رہا ہے، وہ کروٹ چینج کر رہا ہے، لیکن رحمت کے فرشتہ ایک مقرر ہوتا ہے اس پر جو ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. کیا آپ اور میں باوضو ہو کر سوتے ہیں؟ صرف ایک وضو تو ہے نا. رات سونے سے پہلے برش کرتے ہیں، ہماری میجورٹی فیس واش کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں یوز کی جاتی ہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے. تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری روحانی صحت اور فرشتہ جو ہمیں ساری رات دعائیں دے رہے ہیں اور وہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی کر کے سوتا تو آج سے عہد کرنا ہے کہ ہمیں باوضو ہو کر سونا، بالکل بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر کے پھر لیٹنا. اور اسی طرح ایک دو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ وضو کرتے ہیں جہاں تک وضو کے اعضاء دھلتے ہیں وہاں تک جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ جنت میں چونکہ زیورات پہنائے جائیں گے تو اپنے بازو کو کونی تک دھونے کی وجہ سے اوپر تک دھویا کرتے تھے تاکہ جنت کے زیورات مزید اوپر تک ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو شوق کتنا تھا، ان کو گارنٹیاں تھی کہ ہمارے لیے جنت میں اللہ نے جگہ ضرور رکھنی ہے، ہمیں جنت ضرور ملے گی، اور وہ اس کی خاطر محنتیں بھی کیا کرتے تھے اور ان کو شوق تھا. کہ آپ کو اور مجھے شوق ہے جنت کے حصول کا یا وہ زبانی کلامی ایک حد؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے اور اس نے یہ احکامات اس لیے دیے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ.
اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی، اور اس وعدوں کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ دنیا میں ہے کوئی ایسی شخصیت، ہے کوئی ایسی ہستی جو کسی انسان کے سینے کے راز سے واقف؟ ظاہر کو تو سب دیکھ رہے ہیں لیکن سینے کے راز صرف اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر مجرم نہ بنا دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ فرمایا اعدلوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کوئی چیک کرنا چاہتا ہے آیا میں متقی ہوں یا نہیں، تو پھر انسان یہ دیکھے کہ میں کس قدر انصاف پسند ہوں اور میں کس قدر انصاف دوسروں کے معاملات میں کرتا ہوں۔ انصاف ہر کوئی اپنے لیے چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور فرمایا دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے معاملات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح جس میں نیت اپنے رب کے لیے خالص ہو، بالکل، اور وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہ ہو، وہ عمل صالح میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، ہوا کیا تھا؟ اس آیت کی تفسیر میں بے تحاشا واقعات پتہ چلتے ہیں جن میں سے صرف چند ہی بیان کرنے کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نجد کی طرف، نجد ایک علاقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں موجود تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ بھی ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا، ہم نے کسی وادی میں اسٹے کیا، بہت سے خاردار درخت تھے، اب درختوں کے نیچے اسٹے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، لوگوں نے درختوں کے سائے تلاش کیے اور ہر کوئی کسی نہ کسی درخت کے نیچے جا کے سو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکال کر اوپر لٹکا دی۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو اپنا سامان نارملی درخت کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکائی اور لیٹ کر سو گئے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر سوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلا کر ایک بات بتائی، اور وہ بتایا کیا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ واقعہ کچھ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، ایک بدو عرب آیا ہے اور اس نے وہ تلوار اللہ کے نبی کی تلوار لے کر اتار کر اللہ کے نبی کے اوپر تان لی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بندہ تلوار تان کے اللہ کے نبی کے اوپر کھڑا ہے اور پوچھنے لگا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، یعنی اب تو میں تمہارا سر قلم کر کے ہوں، اب تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے کیونکہ سب سو رہے ہیں۔ تو امیجن کیجئے کوئی اور شخص ہوتا، وہ چیخ اٹھتا، پکار اٹھتا تاکہ لوگ اور انسان آ کے میری مدد کریں، لیکن وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ڈرے نہیں، کیا فرمانے لگے؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اب وہ بندہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کیونکہ سب تو سو رہے ہیں، کون بچائے گا تمہیں اللہ کے، تمہیں میرے سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ تو عین اسی وقت اس کے جسم سے گویا ہمت ختم ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی، اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو آواز دے کے بلایا اور فرمایا کہ یہ دیکھو یہ تلوار مجھ میں تان کے کھڑا تھا، اس نے میرے اوپر کی ہوئی تھی تاکہ یہ میرا سر قلم کر دے، لیکن اب یہ کنڈے میں ہوا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ اللہ رب العالمین خود کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی قبیلہ بنو نذیر تھا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے کو کہا کہ اللہ کے نبی آپ بیٹھ کے ریسٹ کیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، تو
انہوں نے کیا کیا, آپس میں پروگرام بنایا کہ ہم اوپر جا کے, یعنی جو اوپر کی جگہ ہے وہاں سے پورا چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا وہ چکی پورا وہ جو پتھر ہوتا ہے بڑا سا, وہ سارا پتھر اوپر سے اٹھا کے اللہ کے نبی کے اوپر پھینک دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے, تو رسول اللہ نے اپنی جگہ چینج کر لی وہاں سے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے بکری کی ران کے اندر زہر ملا کے دیا تھا. رسول اللہ نے اس کا ایک لقمہ بھی کھایا تھا, جس کا اثر ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کچھ گوشت اور کچھ حصہ نکالا گیا تھا, کچھ خون نکالا گیا تھا. لیکن وہاں پر بھی اللہ کے نبی کو آگاہ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے. تو اللہ کے نبی ایک نوالا لیا تھا, باقی اس کو نہیں کھایا تھا. تو یہودی عورت کہنے لگی میں یہ جانتی تھی, میں نے تو اس لیے ملایا تھا کہ اگر تو نبی ہوا تو کھائے گا نہیں, تجھے بتا دیا جائے گا. وہ چونکہ کافی چلاک عورت تھی تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کریں گے, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہیے. سب کو حکم دیا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں. اور فرمایا بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم نے نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, میرے رسولوں پر ایمان لائے, ان کو قوت دی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا, تو یقیناً میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے ہر اس انسان کے ساتھ جو یہ کام کرتا ہے. اور اس سے پہلے یہ معاہدہ کس سے لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل سے, کہ دیکھو جب تم یہ کام کرو گے نا تو اللہ کی بڑی خاص مدد آئے گی, اور اللہ تمہاری پچھلی کوتاہیاں, غلطیاں, تمہاری منافقت, تمہارے گناہ, تمہارے عیب, ہر چیز معاف کرے گا. اور ساتھ ہی فرمایا تمہیں ایسے باغوں میں بھی ضرور داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور فرمایا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا دل سخت ہو گیا. قاسیہ لفظ ہے, قاسیہ اور قسمہ لفظ ایسی چیز کے لیے کہتے ہیں وہ چیز جس میں ایسے سکے کو بولتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو چکی ہو, ایسا سکہ جس میں ملاوٹ ہو چکی ہو. یعنی اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ سونا یا وہ چاندی جس میں ملاوٹ ہو وہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ دل جس کے اندر گناہوں کی, جس کے اندر شرک کی, جس کے اندر اس طرح کے عاموں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے, وہ دل خالص دل نہیں رہتا, اور پھر وہ دل سخت دل ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان بڑے بڑے گناہ کرنے میں بھی جھجک یا آر محسوس نہیں کرتا. تو جب ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی تھی. وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی تھی وہ اس کو اللہ کا کلام قرار دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے. سو انہیں معاف کر دیجئے, ان سے درگزر کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. معاف کرنا, کسی کو معاف کر دینا انسان کو احسان کے محسن کے درجے پہ لے جاتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, روک کے سوچیے, کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کوئی برا سلوک کر رہا ہے, لیکن ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں. اور معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معاف کیا بس بھلا ہی دیا سارا کچھ. تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, احسان کرنے والوں کو تو اللہ نے بہت زیادہ دینا. اور وہ زیادہ کیا ہے؟ دنیا کی عزت اور آخرت میں اللہ کا دیدار. ہمیں آخرت میں چونکہ اللہ کا دیدار چاہیے اس لیے معاف کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں, ہم نے ان کا پختہ عہد لیا, پھر وہ اس کا ایک بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ بھڑکا دی. اور فرمایا عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے ہماری بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو کچھ تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن
اور واضح کتاب آ چکی ہے. ہوا کچھ ایسے تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے. اصل میں وہ اللہ کے نبی کے پاس، حالانکہ وہ یہودی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس اس لیے لے کر آئے کیونکہ یہ دین بڑا نرم ہے. ان کی کتاب میں سزا وہی تھی جو امت محمدیہ میں سزا ہے، اور وہ کیا تھی؟ قتل کر دینا، رجم کرنا، پتھر مار مار کے قتل کرنا. اب وہ چونکہ یہ بات جانتے تھے تو وہ رسول اللہ کے پاس لے آئے کہ اللہ کے نبی آپ ان کا کفارہ بتائیے، گناہ بتائیے، ان کی سزا بتائیے، ان سے یہ گناہ ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے. تو وہ پہلے کہنے لگے ہمارے علماء نے اس کی سزا پتہ ہے کیا تجویز کی ہے کہ ایسے شخص کو کا چہرہ سیاہ کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے علاقے کا چکر لگوایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کو تورات سمیت بلوائیے، یعنی ان کے علماء جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے علماء کی بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے، آپ ان کو تورات سمیت بلوائیے. جب تورات لائی گئی تو ان کے علماء نے رجم کی آیتیں، ظاہری بات ہے وہ ڈاٹا تو ایسے ہی ہے نا ٹکڑوں کی طرح، تو انہوں نے اس رجم کی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے سے سارا پڑھنا شروع کر دیا. تو عبداللہ بن سلام چونکہ خود یہودی رہے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے جب ان کو کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو رجم کرے گا اس کو پتھر، جو شخص زنا کرے گا شادی شدہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا تھا، پتھر مار مار کے قتل کر دیا گیا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ احکامات ہر شریعت میں ایک جیسے رہے ہیں، کچھ تھوڑی بہت چینجنگ تھی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے رہے؟ اپنی کتابوں کے اندر احکامات کو بدلتے رہے. جہاں ان کو اپنے لیے آسانی لگتی تھی وہاں وہ پہنچ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ اپنی کتابوں کے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اکثریت باتوں سے تو درگزر ہی کر جاتے ہیں. لیکن قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے. فرمائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا پر چلتے ہیں سلامتی کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک حبل اللہ الوتین کہا، تو جہالت اور گمراہی کو ایک اندھیرا گھڑا قرار دیا. تو دیکھیں ایک گھڑے میں انسان گرا ہو اور وہ گھڑا بھی چھوٹا سا نہیں، وہ گھڑا بہت بڑا ہے اور اس میں اندھیرا ہو، اندھیرا، تو آپ کو لائٹ اور کیا چاہیے ہوگا؟ ایک رسی اور لائٹ. ٹھیک، تو قرآن وہ لائٹ بھی ہے اور قرآن وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیے، جس کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے ساتھ کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت دیتا ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سلامتی کے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. بے شک یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے. کہہ دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں وہ لوگ ہیں جن کو سب کے سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اور فرمایا اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں. کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کے بڑے چہیتے قرار دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے دوبارہ پوچھیے کہ اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے، اتنے پسندیدہ، اتنے برگزیدہ، تو پھر تم پر تمہارے گناہوں کی سزائیں کیوں آتی؟ کبھی تمہاری قوم کو بندر بنایا جا رہا ہے، کبھی سور بنایا جا رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے اور کبھی کیا ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ فرمایا بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی بادشاہی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا،
اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب، اب یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر مبعوث کیے گئے؟ مکہ، عرب کے علاقوں میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی تھے، سب کے لیے رسول تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں عرب کے علاقوں میں مبعوث ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے ہزاروں سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ عرب کے علاقوں میں کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ نبی اور رسول آ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول آ رہے تھے، مبعوث ہو رہے تھے، حضرت عیسیٰ بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی آئے، لیکن وہ عرب کے علاقوں میں نہیں تھے۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگی کہ ہر نبی اپنے ایک اسپیسیفک علاقے کے لیے ہوتا تھا، ہر رسول اپنے ایک اسپیسیفک علاقے کے لیے ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک کوالٹی ہے، ایک خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام جنوں اور تمام انسانوں اور ہر علاقے کے نبی کے ہر علاقے کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ایون اگر کوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی نبی بھی موجود ہو اور آئے تو وہ بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا، تو وہ پھر غلط راستے پر، مطلب پہلی بات تو اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آسمان پر، وہ واپس آئیں گے، اور آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں شامل ہوں گے، وہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی تسلیم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون کون سی نعمتیں ملی تھی ان کو؟ من سلوہ، فرعون سے نجات، عمدہ علاقہ۔ فرمایا جب اس نے تمہیں انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا تھا، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ ان کو مصر سے نکال کر اصل میں بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین لے کر جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جا رہے تھے، رستے میں ان کو اسٹے کروایا گیا تھا جزیرہ سینا میں، تاکہ یہ دین کی سارے علوم کو حاصل کریں، یہ ایک مضبوط قوم بنے۔ جب ایک مضبوط قوم بنے گی تو انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، کہاں جا کر؟ بیت المقدس، فلسطین جا کر، جو آج کا فلسطین ہے، تب اس کو شام کہا جاتا تھا۔ شام اب علیحدہ ہو گیا، اب سیریا علیحدہ ہے، فلسطین علیحدہ ہے، لیکن پہلے سارے علاقے کو ہی شام کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ بیت المقدس جانا، مسجد اقصی اپنی آبائی جگہ پہ جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو کیا کہا گیا کہ دیکھو تم اب اپنے اس علاقے میں چلے جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اپنی پیٹھوں پر نہ پھرنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارون، کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس میں تو ایک بڑی طاقتور قوم ہے اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، بس اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ دو آدمیوں نے کہا کہ دیکھو جو اللہ سے ڈر گیا، جو لوگوں سے ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم نے تو صرف دروازوں سے انٹر ہونا، تم نے کوئی جنگ نہیں کرنی اس علاقے میں جا کے۔ پھر جب تم اس علاقے میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اب دیکھیں دو لوگ، ایک نبی اور رسول کے علاوہ بھی دو لوگ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں جا کے جنگ نہیں کرنی، ہم نے صرف اور صرف پیدل مارچ کرتے ہوئے اپنے علاقے میں جانا ہے۔ لیکن قوم کیا کہنے لگی؟ دیکھو قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، وہ کہنے لگے بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں کے رہائشی، وہاں کے لوگ اس میں موجود ہیں، سو تم اور تمہارا رب چلے جاؤ، تم دونوں جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ کون سی قوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم۔ کیا کہا گیا تھا؟ صرف پیدل چل کے جانا ہے، صرف اتنا کام کرنا ہے، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصی تمہاری ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو یہ بیٹھے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب چلا جائے۔ تو اس ٹائم پہ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو رہے ہیں، بڑے دکھی ہو گئے اپنی قوم کے لیے جس کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں،
اتنی دعائیں مانگتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ قوم آگے سے ہمیشہ برا رسپانس دے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے, کہنے لگے اے میرے رب انی لا املک الا نفسی, میں اختیار نہیں رکھتا صرف اپنے اوپر, یعنی میرا اختیار تو صرف میرے اوپر اپنے اوپر ہے, یا صرف میرے بھائی کے اوپر ہے, یعنی میں جس سے زبردستی کام کروا سکتا ہوں وہ میرا اپنا نفس ہے یا میرا بھائی ہے, لہٰذا تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کروا دے. اللہ بس اب میری اینڈ ہو گئی ہے اس قوم کا ساتھ. تو اس ٹائم پہ ہوا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کر دی گئی ہے. 40 سال کے لیے فلسطین, بیت المقدس, مسجد اقصی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. فرمایا وہ زمین میں سر مارتے پھرتے تھے, لہٰذا آپ ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کریں. میں ہوا یہ تھا کہ پھر 40 سال تک یہ اس علاقے میں بھٹکتے رہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, ہارون علیہ السلام بھی نہیں رہے. موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے جن کا نام بڑا مشہور و معروف ہے, یوشع بن نون, ان کی قیادت میں 40 سالوں کے بعد, اب 40 سال کے عرصے میں نسل چینج ہو جاتی ہے, 40 سال میں نسل چینج ہو جاتی ہے. اب وہ جو اگلی آنے والی نسل تھی, ان لوگوں نے ایک دوسرے بادشاہ کے ساتھ وہ علاقہ فتح کیا تھا. یہ اس وقت گئے تھے مسجد اقصی اور فلسطین. 40 سال تک اللہ نے وہ زمین ان پر حرام کر دی تھی.